السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا عربک کا پہلا سیشن ہے، عربک ایز اے لینگویج۔ عربک از دا لینگویج آف قرآن۔ عربک لینگویج کو سیکھنے کے حوالے سے پہلی چیز تو یہ آپ اپنا ذہن بنا لیں کہ عربک از اے لٹل بٹ ڈفرینٹ اینڈ اے لٹل بٹ ڈیفیکلٹ لینگویج ایز یو کمپیئر ٹو انگلش۔ انگلش ایک آسان زبان ہے، جبکہ عربک جو ہے وہ لٹل بٹ ڈیفیکلٹ ہے اور اس کو چیلنجنگ لینگویجز میں شمار کیا جاتا ہے، لہٰذا اس میں ذرا سا تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، کنسسٹنسی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اور جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں تو عربک کا جاننا ضروری ہے۔ قرآن حدیث کی جو زبان ہے وہ عربی ہے، لہٰذا میں کوشش کروں گا آپ کو کہ آپ کو عربک لینگویج ایک ایزی وے میں سمجھاؤں۔ جو ہمارے یہاں مدارس کا ایک پروسیس ہے پڑھانے کا، وہ آج کل کے ہمارے اسٹوڈنٹس جو اسکول کالج یونیورسٹیز کے ہیں ان کو میچ نہیں کرتا، لہٰذا میری کوشش ہوگی کہ عربک کے آپ کو ایک تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں، گرامیٹیکل جو رولز ہیں اس کے مختصراً سمجھاؤں اور بیسک چیزیں آپ کو سمجھا دوں۔ کم سے کم اتنا ہو جائے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی عبارت کافی حد تک آپ کو سمجھ میں آنے لگے، اور جو بول چال ہے اس میں بھی آپ کسی حد تک انٹروڈکشن ہے، چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ بول سکیں۔ لہٰذا آپ عربک کو شروع کرتے ہیں۔ عربک کو سیکھنے کے لیے بنیادی طور پر دو علوم کو پڑھنا انتہائی ضروری سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے ایک علم الصرف اور دوسرا علم النحو۔ یہاں بورڈ پہ آپ دیکھیں کہ میں نے ایک جملہ لکھا ہے، الصرف ام العلوم ونحو ابوہا، کہ علم الصرف کو ام العلوم، علوم کی ماں کہا جاتا ہے، اور علم النحو کو اس کا باپ سمجھا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر کتاب الصرف اور کتاب النحو کی کتابوں کے اوپر یہ جملہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ لہذا دو علم ہیں، علم الصرف اور علم النحو۔ تو سب سے پہلے سمجھیں آپ کہ علم الصرف کیا ہے۔ علم الصرف کو کیوں پڑھا جاتا ہے اور اس کی بنیادی ڈیفینیشن کیا ہے۔ عربی میں صیغوں کی پہچان، صیغوں سے گردان بنانا، یعنی صیغوں کی پہچان، صیغوں کو بنانا، صیغوں کی گردان، ان چیزوں کو سمجھنا علم الصرف کے پڑھے بغیر ناممکن ہے۔ جبکہ علم النحو جو ہے اس میں بھی اسم، فعل، حرف اور اس کے آخری الفاظ میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں جس کو حالت کہا جاتا ہے عربک ٹرمینالوجی میں، گرامر کی، وہ سمجھنے سے کہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے، اور اس پہ جو اعراب آ رہے ہیں اس سے کیا فرق پیدا ہو رہا ہے معنی میں، علم النحو کے پڑھے بغیر ان چیزوں کو سمجھنا مشکل ہے۔ یعنی یہ دونوں علوم جو ہیں انتہائی ضروری ہیں عربی کو سمجھنے کے لیے۔ عربک گرامر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو علم الصرف اور علم النحو کے بغیر آپ عربک گرامر نہیں پڑھ سکتے۔ بہت ڈیٹیل کی دونوں چیزیں ہیں، دونوں کی بکس الگ الگ ہوتی ہیں، کتاب الصرف، کتاب النحو، اور اس میں ہزارہ رولز ہیں، لیکن میں آپ کو انتہائی شارٹ کٹ وے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جائے بغیر جو بیسکس چیزیں ہیں اس کے حوالے سے صرف آپ کو میں گائیڈ کروں گا کہ وہ کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے جانا کہ علم الصرف کیا ہے اور علم النحو کیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے جاننے کے بعد جو بنیادی طور پہ چیزیں آپ کو سمجھنی ہوتی ہیں، کسی بھی لینگویج میں آپ یہ دیکھیں کہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اسم، دوسرا فعل، اور تیسرا حرف۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اسم جو ہے وہ ہے ناؤن، دس از کالڈ ناؤن، رائٹ۔ فعل ورب، یہ ہو گیا ورب۔ تیسرا ہے حرف، جس کو ویسے تو ہم ورڈ کہتے ہیں لیکن اس میں پریپوزیشنز کا یوز ہوتا ہے، جیسے انگلش میں پریپوزیشنز ہوتی ہیں۔ ان تین چیزوں سے کوئی جملہ بنتا ہے۔
اسم، فعل اور حرف، یہ تین چیزیں ہیں. ناؤن جو ہے انگلش میں بھی اگر آپ دیکھیں، انگلش میں تو ہم کامنلی اس کو ناؤن کہتے ہیں، رائٹ؟ یعنی نیم آف اینی پرسن، پلیس، تھنگس ناؤن میں آ جاتا ہے. لیکن اگر گرامیٹیکلی انگلش میں بھی آپ دیکھیں تو عربی میں بھی بالخصوص ایسا ہی ہوتا ہے کہ عربی میں خصوصاً اسم کے 4 ڈائمنشنز کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. اسم کے 4 ڈائمنشنز ہوتے ہیں. نمبر ایک کیس آف ناؤن، رائٹ؟ اس کے 4 ڈائمنشنز ہوتے ہیں. نمبر 1 کیس، جینڈر کیا ہے. نمبر آف ناؤن، کائنڈ آف ناؤن، رائٹ؟ یہ ہے اسم کی حالت، یہ ہے جنس، یہ ہے عدد، رائٹ؟ یہ 3 چیزیں. اور کائنڈ جو ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں وسعت. بنیادی طور پہ اسم کو ان 4 حوالوں سے دیکھا جاتا ہے اور پھر اس کا استعمال عربی میں کیا جاتا ہے. اب ہر ایک کی الگ ڈیفینیشن ہے اور ہر ایک کے الگ رولز ہیں، رائٹ؟ میں چاہوں گا آپ کو بالکل شارٹ کٹ میں بتانا اور ایزی وے میں بتانا اور زیادہ ڈیٹیل میں نہیں، کیونکہ زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ جب عربک اسٹوڈنٹ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کو بعض اوقات یہ چیزیں بہت ڈیفیکلٹ لگتی ہیں، رائٹ؟ سو آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ آپ کو ایک ایزی وے میں بتاؤں. فعل جو ہے وہ ورب ہے، اور ورب جو ہے وہ 3 ٹینسز میں سے کسی میں بولا جاتا ہے، یعنی پریزنٹ ہے، پاسٹ ہے، فیوچر ہے. یہی عربک میں ہے، یعنی ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل ہے. مضارع، ماضی اور مستقبل، رائٹ؟ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں اسم، فعل، حرف. جبکہ حرف جو ہے یعنی اسم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا نام. اب اس کا استعمال بھی الگ ہے کہ جملہ اسمیہ ہے، مرکب اشاری ہے. یہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. لیکن ابھی یہ جان لیں کہ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے علم الصرف اور علم النحو کے بغیر عربک نہیں آ سکتی. دوسری چیز، کسی بھی جملے کی فارمیشن میں، سینٹینس میں آپ کو یہ 3 چیزیں لازمی طور پر ملتی ہیں. اب آپ یہ کہیں گے کہ ورب ہے تو یہاں پہ آبجیکٹ کیا ہے؟ اسم ایز اے سبجیکٹ بھی یوز ہوتا ہے. اگر آپ انگلش میں دیکھیں تو ہم 3 چیزیں یوز کرتے ہیں، سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ، رائٹ؟ تو یہ ناؤن جو ہے وہ سبجیکٹ میں استعمال ہوتا ہے. فعل جو ہے یہ ورب ہو گیا، یعنی یہ اسم ہو گیا. اس میں فاعل جس کو عربی میں کہتے ہیں ڈوئر آف ایکشن، یہ فعل یعنی ایکشن ورڈ. یہ آبجیکٹ، آپ کہیں گے اس میں آبجیکٹ کہاں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس کے بغیر آبجیکٹ بھی آتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربک میں مفعول، یعنی جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. حرف، اسم آپ نے سمجھ لیا ناؤن ہے، یہ ڈوئر کے طور پہ آئے گا، جملہ اسمیہ کے طور پہ آئے گا، جملہ فعلیہ کے طور پہ آئے گا، مرکب اشاری کے طور پہ آئے گا. اس کو ہم بعد میں بتائیں گے آپ. فعل ہے ورب، اور یہ 3 ٹینسز میں سے کسی ایک ٹینس میں پایا جائے. فعل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فعل وہ جملہ ہے جو زمانے کی حالتوں کو ظاہر کرے، یا حال یا ماضی یا مستقبل، ان میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جائے. تیسری چیز ہے حرف. حرف وہ ورڈ ہے جو کسی کلمے کے ملے بغیر یا اسم یا فعل کے ملے بغیر اپنے میننگز کو ظاہر نہیں کر پاتا. اور عربک میں آپ کو بتاؤں، جب حرف کی ہم بات کرتے ہیں تو حرف میں جیسے الہ یعنی من، الہ مین ٹو. اب یہ پریپوزیشنز میں ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. من، فرام، علی، ایٹ، فوقا. یہاں پہ اگر میں لکھ دوں فوقا، اپون، یہ ہیں حرف، حروف.
ان تین چیزوں کی حالتوں کو قواعد کے مطابق استعمال کرنے سے عربک کا جملہ صحیح طور پہ بنتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے. اب ان تین کی اپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں, اسم میں اہم چیزیں کیا ہیں, حرف میں اہم چیزیں کیا ہیں, فعل میں اور حرف میں, انشاءاللہ یہ میں نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کروں گا. آج بنیادی طور پہ میں نے آپ کو اسم, فعل, حرف اس کی مختصر سی ڈیفینیشن بتائی اور یہ بتایا کہ اسم کن کن حالتوں میں پایا جاتا ہے, ان کی کن کن حالتوں کو دیکھنا چاہیے, فوکس کرنا چاہیے اور ان پر غور کر کے اس کا صحیح استعمال آتا ہے. فعل کیا ہے, اس میں پورا علم الصرف موجود ہے, پورے ٹینسز اس میں آ جائیں گے جو انگلش کے ہوتے ہیں, اور حرف, پریپوزیشنز, اس کے بغیر کوئی جملہ بنتا نہیں ہے جب تک کہ فعل اور اسم سے اس کا تعلق نہ ہو جائے, یہ اپنے معانی نہیں دے پاتا. تو آج ہم یہیں تک رکھیں گے, انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو آگے لے کے چلوں گا اسم کے حوالے سے اور اسماء اشارہ اور جملہ اسمیہ اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.